بارش خاصی تیز ہو رہی تھی۔ اس بوسیدہ چھت سے ٹپکتا پانی کا ایک ایک قطرہ وہاں رکھے پرانے برتن میں جمع ہوتا جا رہا تھا اور اس کا شور سونے والوں کے کانوں میں نیند شکن موسیقی کی طرح اترتا جا رہا تھا۔ ویسے ہی نیم تاریک کمرے کے کونے میں میلی چادر اوڑھے ایک کمزور لڑکی قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھی۔ اس کی زبان سے نکلتے الفاظ میں نہ صرف روانی تھی بلکہ عجیب سی روحانی کشش تھی جو اس کی آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ وہ کوئی عام لڑکی ہرگز نہ تھی، ایک حافظ قرآن تھی، مگر یہ مقام اسے وراثت میں نہیں ملا تھا۔ یہ راستہ اس نے آنسوؤں، بھوک اور لگاتار محنت کے سنگین کٹھن سفر سے طے کیا۔ اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا جسے غریبی نے نچوڑ کر نڈھال کر دیا۔ باپ کا سایہ بچپن میں سر سے اٹھ گیا تھا۔ وہ دن آج بھی اس کے ذہن میں تازہ تھا جب گھر کے دروازے پر کئی اجنبی لوگ جمع تھے۔ ماں نے دروازہ کھولا اور پتہ چلا باپ جو صبح مزدوری پر گیا تھا شام کو کفن میں لپٹا واپس آیا۔ اس حادثے کے بعد سب کچھ ہی بدل گیا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد زندگی بھاری بوجھ کی طرح ان کے کندھوں پہ آ پڑی تھی۔ ماں جو کبھی گھر سے باہر قدم نکالنے سے کتراتی تھی، گھبراتی تھی، اب وہ پورا دن لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی، کپڑے سمیٹتی اور جھاڑو پوچھا کرتی تاکہ شام کو بچوں کے سامنے خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ تسمیہ تب صرف 8 سال کی تھی مگر حالات نے اسے بہت جلدی سمجھا دیا تھا کہ آنکھوں میں خواب سجانے کے لیے روٹی پیٹ میں ہونی چاہیے۔ ماں کے چہرے پر وقت سے پہلے پڑی ہوئی جھریاں اور ہاتھوں کی کھردری جلد اس لڑکی تسمیہ کی آنکھوں میں امید کی جگہ خاموشی بھرتی جا رہی تھی۔ اس کی ماں کی ایک ضد تھی، وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی حافظ قرآن بنے، ایک ایسا فیصلہ جو غریبی میں رہنے والے کم ہی لوگ کرتے ہیں کیونکہ حفظ کرنا خاصا وقت مانگتا ہے، خوراک مانگتا ہے اور سکون بھی، جو کہ ان کے پاس نہ تھا۔ مگر ماں نے کسی سے قرضہ لے کر رو دھو کر خود بھوکے رہ کر بچی کو مدرسے میں داخل کروا دیا تھا۔ تسمیہ نے مدرسے میں جانے کے بعد دنیا کو نئے رنگ میں دیکھنا شروع کیا۔ شروع کے دن سخت تھے، باقی بچیاں دوپہر کو کچھ نہ کچھ کھاتی تھی، اس کے پاس اکثر خالی ہاتھ ہی بیٹھنا پڑتا۔ وہ پانی پی کر بیٹھی رہتی مگر دل میں قرآن کے الفاظ محفوظ کرنے کی تڑپ اسے ساری تھکن اور بھوک کو بھلا دیا کرتی۔ کئی راتیں اس نے مسجد کے چھوٹے کمرے میں ٹمٹماتے ہوئے دیے کے نیچے گزارے جہاں اکثر بجلی غائب رہتی تھی۔ وہ ہاتھ سے لکھی گئی تختی کو بار بار دہراتی، آنکھوں میں نیند مگر زبان پر رب کے کلام کی روانی تھی۔ ایک بار اسے بخار سخت تھا، اس نے سبق چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ استاد نے بھی کہا تھا کہ بیٹی صحت ضروری ہے، مگر اس نے کہا استاد جی اگر میں نے آج کا سبق چھوڑا تو کل کا بوجھ سنبھال نہیں پاؤں گی۔ استاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور پھر جب وہ حافظہ بنی تو اس دن مدرسے کی مسجد میں جشن سا سما تھا، مگر اس کے اپنے دل میں خاموشی تھی کیونکہ اس نے یہ سفر تنہا طے کیا تھا۔ اس کے پاس نہ پہننے کو نئے کپڑے تھے، نہ خوشبو تھی اور نہ ہی بانٹنے کو میٹھا، مگر اس کے دل میں سکون تھا۔ اس کی ماں نے اسے گلے لگا کر کہا کہ بیٹا آج میں جیت گئی، اور وہ لمحہ اس کے لیے دنیا کی بہت بڑی کامیابی بن گیا۔ اس کے بعد بھی زندگی آسان نہ ہوئی۔ حافظہ بننے کے بعد اسے کہیں درس دینے کی اجازت نہ ملی کیونکہ لوگ ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، جیسے کسی مدرسے کی سند، کسی بڑے ادارے کی پہچان۔ ان کے لیے ایک غریب حافظہ لڑکی کسی کام کی نہ تھی، مگر اس نے ہار نہ مانی۔ اس نے محلے کی بچیوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا، صبح سے شام تک انہیں ایک کمرے میں بٹھا کر سب کچھ سکھانا اور پھر خود شام کو مسجد میں جا کر مزید علم حاصل کرنا، یہی اس کا معمول بن گیا تھا۔ اس کی ماں کی صحت خراب تھی مگر ماں کو اس نے کبھی احساس نہ ہونے دیا کہ وہ تھک چکی ہے۔ جب رات کو وہ سو جاتے تو وہ چھت پر جا کر خاموشی سے آسمان کو دیکھتی اور رب سے سوال کرتی کیا میری محنت رائگاں جائے گی، مگر جواباً صرف نرم ہوا کا جھونکا آتا جو اس کے بالوں سے اٹکھیلیاں کرتا۔ اس کے اندر کا ایمان ہر دن کے ساتھ پختہ ہونے لگا تھا۔ اسے دنیا سے شکایت نہ تھی، اس نے رب کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیا تھا۔ اس دن جب وہ محلے کی بچیوں کو پڑھا رہی تھی تو ایک چھوٹی بچی نے پوچھا آپا کیا آپ کو کبھی کوئی خواہش نہیں ہوتی؟ وہ سوال سنتے ہی چونکی۔ خواہش؟ ہاں بس یہی کہ قرآن میرے دل سے کبھی جدا نہ ہو، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کے دل میں بھی ایک گوشہ تھا جہاں وہ اپنے لیے زندگی کا ایک ہلکا سا خواب رکھتی تھی، ایک ایسا گھر جہاں کوئی پریشانی نہ ہو اور وہ لوگ عزت سے جئیں، اور شاید ایک دن اپنا خاندان جہاں وہ اپنے بچوں کو خود قرآن پاک پڑھائے، مگر وہ جانتی تھی یہ خواب پورا ہونے میں ابھی وقت ہے۔
شاید بہت سارا وقت، یا شاید وہ خواب بس خواب ہی رہیں گے۔ زندگی ایک ہی سانس میں سب کچھ نہیں دیتی، کچھ لے کر کچھ دیتی ہے۔ حافظہ تسمیہ نے اپنی خوشیاں قربان کر کے دوسروں کے چہرے پر روشنی لانے کا ارادہ کیا تھا۔ فجر کی اذان اس کے دن کی ابتدا ہوتی اور رات کی تنہائی میں قرآن پاک اس کا ساتھی ہوتا۔ مگر یہ سب کچھ اس وقت کے لیے ہو رہا تھا جب ایک دن اس کے نصیب میں ایک ایسا بچہ آنے والا تھا جس کی صورت میں صرف ایک یتیم نہیں بلکہ ایک راز، ایک سلطنت اور ایک اندیکھے عشق کی شروعات لکھی جا چکی تھی، جس کا خود اس لڑکی کو علم نہیں تھا۔ وہ رات عام راتوں سے مختلف تھی۔ آسمان پر کالے بادلوں کی گونج تھی، بارش کی بوندیں یوں برس رہی تھی جیسے کسی کے دل کی تڑپ برسنے لگی ہو۔ گلیاں سنسان تھیں، سب دروازے بند تھے، ہر کھڑکی پر پردے تنے ہوئے تھے، جیسے ہر زیرو اپنی پناہ گاہ میں دبکا بیٹھا ہے۔ ایسے میں تسمیہ اپنے معمول کے مطابق مدرسے سے واپسی پر اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھامے اس چھوٹی کمزور چھتری میں بھیگتے لباس سمیت گھر کو آ رہی تھی۔ راستہ کیچڑ سے بھرا ہوا تھا، قدم رکھتے ہی عجیب سی آواز پیدا ہو رہی تھی، مگر وہ ان سب کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ رہی تھی۔ ٹھنڈ کی شدت کے باوجود اس کے جسم سے بخار کی تپش اٹھ رہی تھی، مگر دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی پکار رہا ہو، جیسے کسی کی صدا سنائی دے رہی ہو، مگر آنکھوں کے سامنے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ گلی کی نکڑ پر پہنچی تھی کہ اچانک اسے مسجد کے دروازے سے آتی دھیمی دھیمی سسکیوں کی آواز نے روک لیا تھا۔ وہ چونک گئی۔ رات کے اس پہر مسجد بند ہو چکی ہوتی ہے۔ مدرسے کا پچھلی جانب کا دروازہ ان کے لیے کھلا رہتا تھا۔ جو عورتیں یا بچیاں دیر تک وہاں بیٹھ کر کچھ کتابیں پڑھتی رہتی اور تسمیہ بھی انہی میں سے ایک تھی۔ اس وقت تو ایسی آواز کا آنا غیر معمولی تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے پلٹی اور مسجد کے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ احتیاط سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی مسجد کے دروازے تک پہنچی۔ روشنی کم تھی، مگر اس کی نگاہ ایک ننھے وجود پر پڑی جو مسجد کے ستون کے ساتھ لگ کر لیٹا تھا۔ وہ کانپ رہا تھا، بارش سے بھیگا ہوا، لرزتا ہوا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، چہرے پر مٹی جمی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ تسمیہ کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہے، جیسے وقت رک گیا ہو۔ اس نے جھک کر بچے کے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ نم تھیں۔ لڑکی نے آس پاس دیکھا کہ شاید کوئی ہو، مگر مسجد کے آس پاس کیا دور دور تک کوئی نہ تھا۔ گلیاں اندھیرے میں ڈھکی ہوئی تھیں، بارش نے سب کچھ دھندلا کر دیا تھا۔ کچھ دیر وہ اسی کشمکش میں مبتلا رہی کہ کیا کروں، مگر پھر ممتا کا جذبہ دل میں جاگ اٹھا۔ وہ بچپن کی اپنی ان راتوں کو نہ بھولی تھی جب ماں کی گود کے لیے ترستی تھی۔ اس نے چھوٹے بچے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے دھیرے سے اٹھا لیا۔ اس وقت اس کے کپڑے بھی گیلے ہو چکے ہیں۔ مجھے جلدی سے اس کے کپڑے بدلنے چاہیے تاکہ اس کی طبیعت مزید نہ بگڑے۔ ننھا سا بچہ جیسے تذبذب میں تھا۔ لڑکی نے چھتری بچے پر تان دی اور اسے خود سے چپکائے گھر کو چلنے لگی۔ راستے میں وہ خود بھی اچھی خاصی بھیگ گئی تھی، مگر اس نے چادر کا پلو بچے کی ارد گرد لپیٹ دیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے ہلکی آواز سے دروازہ کھولا تاکہ اماں کی نیند میں خلل نہ آئے۔ کمرے میں بہت ہلکی روشنی تھی۔ ماں زمین پر بچھی چٹائی پر سو رہی تھی۔ اس نے بچے کو پرانی دری پر لٹا دیا اور اپنے کپڑے بدلنے لگی۔ پھر بچے کے لیے پرانے مگر صاف ستھرے کپڑے نکالے۔ جب اس کے جسم سے گیلا لباس ہٹایا تو وہ کانپ رہا تھا۔ اس نے فوراً کپڑے بدلے اور چولہے پر دودھ گرم کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں نیم گرم دودھ گلاس میں ڈال کر بچے کے ہونٹوں کو لگایا تو وہ بے اختیار پینے لگا، جیسے صدیوں بعد کوئی پیاسا پانی تک پہنچا ہو۔ اس لمحے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچنے لگی، یا اللہ، یہ ننھا بچہ کہاں سے آیا، کس کی امانت ہے؟ مگر سوالوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ صبح جب اماں جاگی تو بچہ ان کے سامنے تھا۔ وہ بھی چونک گئی۔ بیٹی سے پوچھا تو اس نے سارا قصہ ماں کو بیان کر دیا۔ ماں نے کہا، بیٹی، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ جو رب دیتا ہے وہی سنبھالنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اور یوں وہ بچہ اس گھر کا حصہ بن گیا۔ اگلے دن تسمیہ نے اس ننھے سے بچے کے لیے چھوٹا سا بستر تیار کر لیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے برتن نکال رہی تھی اور اپنے اندر عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہی تھی، جیسے اس کی زندگی کو کوئی نیا رنگ مل گیا ہو، جیسے کسی کمی کو پورا کر دیا گیا ہو۔ وہ بچہ خاموش رہتا تھا، جیسے ہی بچے کو ایک ماں کی آغوش مل گئی تھی۔ وہ تسمیہ کی گود کو پہچانتا تھا۔ جب وہ قرآن پڑھتی وہ دھیان سے سنتا، جیسے ہر لفظ اس کے اندر اترتا ہو۔ یوں لگتا تھا جیسے الفاظ اس کے لیے جانے پہچانے ہیں، جیسے وہ کوئی عام بچہ نہیں
مگر ان سب باتوں پر ابھی پردہ تھا۔ وقت نے ابھی اپنی چادر پوری طرح نہ ہٹائی تھی۔ تسمیہ نے بس اتنا جانا تھا کہ یہ بچہ اب اس کی زندگی کا ایک امتحان تھا۔ ایک دن اچانک جب صبح کی روشنی نے اندھیری رات کے پردے ہٹائے اور محلے میں دور کہیں ایک مرغے نے پہلی بانگ دی تو گھر کے آنگن میں زندگی کی چہل پہل شروع ہوئی۔ تسمیہ نے ابھی رات کا اس کا تھکا دینے والا منظر اپنے دل میں سمیٹا۔ اس کی آنکھوں میں وہ بچہ ابھی بھی سسکتا کانپتا نظر آ رہا تھا جسے اس نے مسجد کے باہر پایا تھا۔ وہ اسے امانت سمجھ کر گھر تو لے آئی تھی، مگر جب یہ بات گھر کے دوسرے افراد تک پہنچی تو وہیں سے طوفان کھڑا ہوا۔ چچی کا گھر پڑوس میں تھا، بس ایک دیوار درمیان میں حائل تھی۔ وہ جو ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناک بھوں چڑھایا کرتی، اب تو انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ انہوں نے گھر میں آ کے بچے کی ہلکی پھلکی کھنکار سن لی تھی۔ ان کا خیال تھا یہ بچہ نہ صرف لاوارث ہے بلکہ اس کے آنے سے گھر کی عزت پر حرف آ سکتا ہے۔ چچا بظاہر تو نرم مزاج شخص تھے، مگر خاندان کی باتوں سے دب کر اکثر سختی دکھا دیا کرتے۔ انہوں نے بھی اسے برا قدم قرار دیا کہ اس کے والدین کون ہیں، اگر کل کو اسے کوئی لینے آ گیا اور اگر نہ آیا تو ہم کیوں کسی اور کی اولاد پالیں۔ تسمیہ، ہوش کرو بچی، تمہارے ابا کے گزر جانے کے بعد میں ہی تمہارا وارث ہوں۔ لوگ تمہارے گھر کے متعلق بھی مجھ سے سوال کریں گے۔ آخر کو ہمیں اسی محلے میں رہنا ہے، انہی رشتہ داروں کا سامنا کرنا ہے، سب کو منہ دکھانا ہے اور ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ہر دلیل، ہر اعتراض کو خاموشی سے سن رہی تھی، مگر دل کی گواہی کچھ اور ہی تھی۔ تسمیہ نے دل پر پتھر رکھا، خاندان کی باتوں کا لحاظ کرنا تھا۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے کسی بے زبان پرندے کی طرح بیٹھا خاموش وہ بچہ تھا۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھی تھی، اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیر رہی تھی، آہستہ آہستہ قرآن کی آیات پڑھ رہی تھی اور وہ اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پلکوں پر جیسے شکر کے آنسو تیر رہے تھے۔ اسی لمحے تسمیہ کو دل کی گہرائی سے یقین محسوس ہوا، جیسے رب نے اس کے دل میں کوئی بات ڈال دی ہو کہ یہ بچہ عام نہیں، اس کے ساتھ کچھ تو خاص ہے، کوئی راز، کوئی مقصد جو وقت کے ساتھ کھلے گا۔ وہ وقت یاد آیا جب وہ خود بچپن میں بے سہارا ہو گئی تھی، جب باپ کی موت نے گھر کی چھت کو کپکپا دیا تھا۔ اس کی ماں نے سب کے طعنے برداشت کیے، لوگوں کی باتوں کو پی کر بھی اپنے بچوں کو سینے سے لگائے رکھا تھا، اور آج جب ایک ننھا وجود اس کے سائے تلے آ گیا تھا تو کیا وہ اس نیکی کی راہ سے ہٹ جاتی؟ ہرگز نہیں۔ یہ ننھا بچہ اس کی زندگی میں حادثاتی طور پر نہیں آیا، یہ رب کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایک انعام ہے اور ایک حقیقت ہے جس سے پردہ اٹھنا ابھی باقی ہے۔ گھر کے افراد کی مخالفت ہو گئی تھی۔ چچی طعنہ دیتی کہ اپنے لیے کچھ نہ کیا، اب دوسروں کی اولاد سنبھالنے چلی ہو۔ چچا ناراض رہتے تھے، جیسے اس کی خاموشی سے جل رہے ہوں، مگر ان سب کے بیچ وہ لڑکی جو قرآن کے ہر لفظ کو دل میں بسا چکی تھی، جس نے راتوں کو جاگ کر اپنے رب سے باتیں کی تھی، وہ جان گئی کہ صبر اور یقین ہی وہ ہتھیار ہے جو انسان کو ہر طوفان سے بچا سکتے ہیں۔ اس نے بچے کو اپنی گود میں لینا نہ چھوڑا، اس کے کھانے پینے، بھوک، نیند اور آرام کا بہت خیال رکھا تھا۔ بچے کی خاموشی اب آہستہ آہستہ مسکراہٹوں میں بدلنے لگی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا، بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تیزی سے بدلنے لگے۔ ایک دن بچہ اتنا رویا کہ ایسے لگا جیسے وہ بول اٹھا ہے، اماں اماں۔ اس بات نے تسمیہ کو ساکت کر دیا۔ اس نے بچے کو گلے سے لگایا اور کہا، اگر تو چاہے تو میں ہمیشہ تیری ماں رہوں گی۔ اس دن کے بعد بچے کی نظروں میں بجائے خوف کے عجیب سا سکون آ گیا تھا، جیسے وہ جان چکا ہو کہ اب وہ تنہا نہیں۔ گھر والوں کو یہ تبدیلی ناگوار گزری تھی۔ پہلے وہ صرف حافظہ تھی، اب ماں بن گئی تھی۔ اس کا دل پہلے صرف اللہ سے جڑتا تھا، اب اس معصوم بچے کی محبت نے اسے ایک نئے جذبے سے آشنا کر دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وقت کے ساتھ مخالفتیں دم توڑ جائیں گی، اور پھر وقت کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، کمرے کے نیم تاریک کونے میں جہاں کھڑکی سے ہلکی سی چاندنی اندر آ رہی تھی، وہ اس کی گود میں سمٹا ہوا بے چینی سے کروٹیں لے رہا تھا۔ آخر اس بچے کو تکلیف کیا تھی وہ سمجھ نہ پا رہی تھی، نہ اسے سمجھ آ رہا تھا کہ اسے کس طرح چیک کروائے، کیسے خاموش کروائے۔ بچے کی چیخیں کمرے میں گونج رہی تھیں، نہ گلاس میں دودھ پی رہا تھا، نہ چمچ کی مدد سے، بس ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا۔ اس نے اسے گلے سے لگایا
اور ایک لمحے کے لیے رک کر آنکھیں موند لیں۔ وہ لمحہ ایسا تھا جس میں دنیا کی ہر آواز ماند پڑ گئی تھی، اور پھر ایک بے نام سا سکون، ایک روحانی طمانینت اس کے دل و دماغ پر چھا گئی۔ وہ محسوس کر رہی تھی جیسے اس لمحے اس نے زندگی کی اصل حقیقت کو چھو لیا ہو، جیسے یہ معمولی ماں بننے کا عمل نہیں تھا۔ بچہ دودھ پیتا رہا اور لڑکی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہتے رہے۔ وہ آنسو کسی غم کے نہ تھے، نہ ہی کسی تھکن کے، بلکہ وہ خوشی کے ایسے آنسو تھے جن کا کوئی مول نہیں، رب کی رحمت کا احساس بھی اور اپنے آپ سے ایک نئے وعدے کا عہد بھی۔ وہ جانتی تھی یہ عمل محض ایک فطری ضرورت کو پورا کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ روح کی گہرائیوں میں کسی مقدس رشتے کی بنیاد ڈالنے کا لمحہ ہے۔ وہ بچہ جو کل تک اس کے لیے اجنبی تھا، آج اس کے جسم سے رزق پا رہا تھا، اس کے دل میں اپنا گھر بنا رہا تھا۔ وہ بچہ جیسے خوشبو میں گم ہونے لگا، اس کے ننھے سے ہاتھ کبھی اس کی قمیض کی شکنوں سے کھیلتے، کبھی اس کی انگلیوں کی گرفت میں لیتے، اور ہر چھوٹی سی حرکت تسمیہ کے دل میں ایک نئی زندگی کی لہر پیدا کر دیا کرتی تھی۔ آج جب وہ خود اس مقام پر پہنچی ہے، تب اسے احساس ہوا کہ ماں ہونا صرف ایک رشتہ نہیں، ایک کائنات ہے، ایک تقدس ہے جو ہر فانی شے سے بلند ہے۔ اس نے اپنے دل میں شکر ادا کیا، اس لمحے کے لیے، اس موقع کے لیے، اور اس ہمت کے لیے جو اسے ملی تھی۔ پھر اسے بچپن کے قصے یاد آنے لگے، جب وہ ماں کے ساتھ سویا کرتی تھی، جب ہر تکلیف کا علاج ماں کی آغوش ہوا کرتی تھی۔ اب وہی آغوش کسی اور کے لیے بن رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف بچے کی سانسوں کی ہلکی سی آواز تھی۔ ماں بننے کا احساس صرف جسمانی نہیں ہوتا، بلکہ یہ جذباتی اور روحانی سفر ہے۔ وہ جان گئی تھی کہ آج جو بچہ اس کی گود میں ہے، کل اس کی طاقت ہوگا، اس کے بڑھاپے کا سہارا، شاید اس کی دعاؤں کا نتیجہ۔ رب نے اس پر ایک ایسا کرم کیا تھا جسے دنیا چاہے سمجھے یا نہ سمجھے، مگر اس کے دل نے پا لیا تھا۔ اس لمحے نے اسے ایک ایسی ماں بنا دیا تھا جو کسی حیاتیاتی عمل سے نہیں، بلکہ محبت کے خالص ترین جذبے سے جڑی تھی۔ وہ دن کچھ الگ سا تھا۔ کمرے میں روشنی کی ہلکی پرت کھڑکی کے کنارے سے آہستہ آہستہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ روز کی طرح بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ وہ دن بدن مضبوط ہو رہا تھا، مگر کچھ دنوں سے لڑکی عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگتا کہ یہ عام بچہ نہیں۔ وہ حرکات جو اس کی عمر کے لحاظ سے ممکن نہ تھیں، روز بروز اس کی آنکھوں کے سامنے ہونے لگی تھی۔ وہ الجھنے لگی تھی، کیا یہ صرف میرا وہم ہے؟ پہلے اس نے وہ لمحہ محسوس کیا جب بچہ چھت کے پنکھے کو دیکھے بغیر اپنے ننھے ہاتھوں کو ہوا میں مارنے لگا، جیسے وہ کسی نادیدہ شے سے کھیل رہا ہو۔ لڑکی نے ہلکے سے ہنس کر اس حرکت کو نظر انداز کیا۔ اس نے سوچا کہ بچے ایسے ہی کرتے ہیں، مگر کچھ لمحوں بعد جب پاس رکھی میز پر رکھا کپ بے وجہ ہلنے لگا اور لڑکی نے دیکھا کہ بچہ ابھی بھی ویسی ہی حرکات کر رہا تھا، تو اس کے دل میں پہلی بار جھرجھری دوڑ گئی۔ اس نے سوچا شاید ہوا کا جھونکا ہوگا، یا شاید کپ خود ہی کسی وجہ سے ہل گیا ہو۔ وہ کسی بھی صورت میں اس خیال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور بچہ آہستہ آہستہ بڑی خاموشی سے کچھ اور بننے لگا۔ وہ نہ رو کر ماں کو بلاتا، نہ کسی چیز کے لیے چیخو پکار کرتا، بلکہ اس کی آنکھوں کے اشارے اور حرکات جیسے ہر شے کو اپنی گرفت میں لے لیتے۔ ایک دن جب وہ کچن میں کام کر رہی تھی اور بچے کو اس نے پلنگ پر سلایا تھا، اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے پیچھے سے پکار رہا ہو۔ وہ پلٹی تو کوئی نہ تھا۔ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی، مگر تبھی اس کے کانوں میں بچے کی آواز آئی، جو نہ رونے کی تھی نہ ہنسنے کی، بلکہ ایک ایسی آواز تھی جو نہ سمجھ آتی تھی نہ نظر آتی تھی، صرف محسوس ہوتی۔ اس نے بھاگ کر جا کر دیکھا بچہ پرسکون لیٹا تھا، مگر اس کی نظریں چھت کی ایک سمت پر جمی ہوئی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ اس طرف بڑھا رہا تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں وہ چھوٹی چھوٹی حرکات جو لڑکی کے لیے پہلے دل لبھانے والی تھی، اب وہ پراسرار لگنے لگی تھی۔ وہ ننھا بچہ کسی چیز کو چھوئے بغیر اسے جان لیتا، جیسے وہ جانتا ہو کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔ وہ دن میں کئی بار کھلونوں کو کی طرف دیکھے بغیر ہاتھ بڑھاتا اور سیدھا انہیں پکڑ لیتا، جیسے اسے آنکھوں کی ضرورت ہی نہ ہو۔ ایک دن جب لڑکی نے جان بوجھ کر اس کا پسندیدہ کھلونا چھپا دیا اور اس کا دھیان بٹانے کے لیے دوسرے رنگ برنگے کھلونے سامنے رکھے،
پہلے وہ خاموشی سے بیٹھا رہا، پھر آہستہ آہستہ گھٹنے گھسیٹتے ہوئے کمرے کے کونے تک گیا جہاں وہ کھلونا پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور سیدھا اسے نکال لیا۔ تسمیہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے اپنے بچپن کی وہ کہانیاں یاد آنے لگی جو اس کی نانی اسے سنایا کرتی تھی، جنات کی، آسیب کی اور ان معصوم بچوں کی جنہیں اللہ کسی خاص مقصد کے لیے چن لیتا ہے۔ اس کا دل انجانے خوف سے دہلنے لگا۔ ایک دن شام کے وقت جب وہ بچے کو اپنے ساتھ صحن میں لے گئی اور درخت کے نیچے بیٹھ کر کچھ وقت گزارنے لگی، تب بھی بچے کی نظریں ایک خاص سمت میں جم گئی تھیں۔ وہ اپنی چھوٹی سی ننھی ہتھیلیوں کو بار بار فضا میں اس انداز میں ہلاتا جیسے کوئی اندیکھی چیز اس کے آس پاس منڈلا رہی ہو۔ اچانک صحن میں رکھی چھوٹی سی بالٹی ہلنے لگی۔ لڑکی نے فوراً بچے کو گود میں اٹھایا اور گھر کے اندر چلی گئی۔ اس کا دل اب اس حد تک دھڑکنے لگا تھا کہ وہ کسی کو کچھ بتانے کے بارے میں سوچ بھی نہ پائی۔ وہ ڈری ہوئی تھی، الجھی ہوئی، اور سب سے بڑھ کر تنہا رات کے وقت جب بچے کو دودھ پلا کر سلانے لگی تو بچے نے اپنی چھوٹی انگلی ماں کے ہونٹوں پر رکھی، جیسے خاموش رہنے کا اشارہ دے رہا ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کی روح کانپنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک ننھا بچہ جسے بولنا تک نہیں آتا، اس کے چہرے کے تاثرات سے وہ ماں کو روک رہا تھا۔ وہ کوئی عام بچے کی حرکت ہرگز نہ تھی۔ اس رات تسمیہ نے دیر تک جاگ کر آسمان کو دیکھا، جیسے جواب مانگ رہی ہو کہ آخر یہ بچہ ہے کون؟ کیوں اس کی ہر حرکت دل کو لرزا دیتی ہے؟ کیوں اس کے وجود سے ایک ایسی طاقت پھوٹتی ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی؟ رفتہ رفتہ تسمیہ کو اپنے دل کے کسی کونے میں یہ ماننا پڑا کہ یہ وہ بچہ جسے اس نے اپنے پیٹ سے جنم نہیں دیا مگر دل سے جنم دیا ہے، وہ عام نہیں بلکہ کوئی خاص ہے، کوئی تو راز ہے۔ اب نہ صرف اسے بچے کی حفاظت کرنی ہے بلکہ راز کو بھی اپنے سینے میں مدفون رکھنا ہے۔ اگلا دن بھی یوں ہی گزرا، مگر جب شام کے سائے راتیں بدلنے لگے، رات اپنے عروج پر جا پہنچی اور ہر چیز گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ماں جاگ رہی تھی، تکیے کے سہارے سے نیم دراز بیٹھی تھی۔ باہوں میں وہ بچہ تھا جو معمول کے برعکس اس وقت سست بے جان اور گرم تھا، اور اس کا جسم تپ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی چھوٹی سی دنیا میں کوئی بھاری طوفان آ گیا ہو۔ ماں کی گود میں لیٹا وہ ننھا وجود اب کسی انجانی بے چینی میں مبتلا تھا۔ وہ بار بار اس کے ماتھے کو چھو کر دیکھتی، پانی کی پٹیاں رکھتی اور آنکھوں میں نمی لیے صرف دعا مانگتی کہ بچہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ اس کے دل و دماغ میں بے شمار وسوسے سر اٹھانے لگے کہ کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو رہا، کہیں وہ سب حرکات جو اب تک صرف حیرانی کا باعث تھیں اب کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں۔ رات کے کسی پہر جب وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا، ماں کا وجود بھی مسلسل جاگنے سے تھک چکا تھا۔ وہ لمحہ صرف نیند اور ہوش کے درمیانی حد پر قائم تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں تو جیسے ایک الگ دنیا میں داخل ہو گئی۔ خواب کی وہ دنیا کسی عام فضا جیسی نہ تھی۔ ہر طرف ہلکی نیلی دھند چھائی ہوئی تھی، جیسے وقت اور جگہ اپنی حقیقت کھو بیٹھے ہوں۔ وہ ایک وسیع و عریض میدان میں کھڑی تھی جہاں دور دور تک خاموشی تھی، مگر خاموشی میں عجیب سا سرگوشی نما شور بلند ہو رہا تھا۔ تبھی ایک وجود، ایک نوجوان آہستہ آہستہ اس کے سامنے نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ دھند کی آڑ میں تھا، آنکھیں واضح، گہری، پر اثر تھیں، اور بس دور سے وہ دیکھتا رہا۔ اس نے کوئی حرکت نہ کی، پھر دھیرے دھیرے چل کر اس کے قریب آیا۔ قدموں کی آواز تک سنائی نہ دی مگر اس کی موجودگی پورے ماحول پر طاری ہونے لگی۔ تسمیہ نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان جیسے بند ہو گئی، وہ بول نہ پائی۔ اس نوجوان نے صرف ایک جملہ کہا، وہ میرا وارث ہے۔ اس کی آواز گونجی نہیں بلکہ براہ راست تسمیہ کے دل میں اتری۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کس کا وارث؟ کس چیز کا؟ مگر وہ فوراً پلٹا اور دھند میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ تسمیہ اس کی طرف بڑھنا چاہتی تھی مگر وہ زمین جیسے اس کے قدموں کو روک چکی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ پسینے میں شرابور تھی۔ بچہ ابھی بھی اس کی گود میں بے سدھ لیٹا ہوا تھا مگر سانسیں پہلے سے کچھ بہتر تھیں۔ اس نے لمبی سانس لی اور بچے کو گلے سے لگا لیا تھا۔ اس نوجوان کے چہرے کو وہ بار بار یاد کرتی کہ شاید کوئی راز کھلنے والا ہے، اور وہ کس چیز کا وارث تھا؟ یہ سوال اس کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ ہر بار جب وہ بچے کی آنکھوں میں جھانکتی، اسے وہ نوجوان یاد آتا،
بچے کی حرکات ابھی بھی غیر معمولی تھی، مگر اس بار وہ خوف سے زیادہ اصرار میں ڈوبی ہوئی تھی، جیسے ہر چیز کا ایک مطلب ہو، جیسے بچہ خود کوئی راز چھپا رہا ہے۔ وہ تھکن سے نڈھال تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پچھلے دنوں میں جو کچھ ہوا وہ سب ایک فلم کی طرح اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ وہ پراسرار نوجوان جو خود کا وارث کہہ کر کہیں غائب ہو گیا تھا، یہ سب واقعات اس کی نیندیں چھین کر لے گئے تھے۔ اسی دوران نہ جانے کب اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، مگر یہ نیند عام نیند نہ تھی، جیسے کسی قوت نے اسے پکارا ہو، جیسے کوئی دوسری دنیا کی دہلیز اس کے لیے کھول دی گئی ہو۔ یکدم اس نے خود کو کسی ویران خشک میدان میں کھڑے پایا۔ چاروں طرف ریت، ٹوٹے ہوئے پیڑ اور سرخ رنگ کی خاک، اڑتی ہوئی آسمان پر چاند نہیں تھا، بلکہ سرخ گرد آلود روشنی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ سامنے ہی ایک بلند و بالا دروازہ تھا، لوہے کا نہیں، نہ ہی لکڑی کا، بلکہ کسی ایسی دھات سے بنا ہوا جو چمک رہی تھی مگر روشنی نہ دے رہی تھی، جوں ہی یہ دروازہ وقت اور زمانے کا محافظ ہو۔ پھر اچانک دروازہ اپنے آپ کھلنے لگا، اس کے قدم آگے بڑھنے لگے۔ دروازے کے پار ایک دنیا تھی جو نہ انسانی تھی نہ حیوانی، بلکہ ایک ایسی دنیا جہاں ہر شے اپنی حد سے بڑھ گئی تھی۔ درخت جو آگ کے شعلوں جیسے لگتے تھے مگر جلتے نہیں تھے، اور وہ مخلوق جو انسانوں سے قریب قریب تھی مگر ان کی آنکھیں کئی تھیں، اور وہ آوازیں جو زبان کے بغیر دل تک پہنچتی تھیں۔ سمیہ اس دنیا میں کھڑی حیرت اور خوف کے درمیان جکڑی ہوئی تھی۔ تبھی ایک بار پھر وہی نوجوان نظر آیا جو اس کے خواب میں آیا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، یہ ہماری دنیا ہے اور تمہیں یہاں آنا ہی تھا کیونکہ تم نے ہمارے وارث کو اپنایا ہے۔ تبھی زمین تھرکنے لگی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ تسمیہ ایک جھٹکے سے جاگ گئی، پسینے میں شرابور سانسیں بے ترتیب، اور بچہ ابھی بھی گہری نیند میں تھا، مگر اس بار اسے یقین ہو گیا تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا صرف خواب نہیں تھا، بلکہ حقیقت کی پرت آہستہ آہستہ کھل رہی تھی۔ وہ ویرانہ، وہ مخلوق، وہ دروازہ، سب کچھ ایسے تھا جیسے کوئی اسے تیار کر رہا ہو کسی بڑی آزمائش یا امتحان یا ذمہ داری کے لیے۔ اگلے دن سورج نکلا، ہر شے معمول پر آئی۔ اس تجربے کو کسی سے وہ یہ کہہ نہ سکی تھی کہ اس کا وہ بچہ جو معصوم سا وجود اب صرف انسانوں کی دنیا کا حصہ نہیں رہا، اور وہ خود، وہ بھی اب دو دنیاؤں کے درمیان ایک پل بن چکی تھی۔ رات کی خاموشی میں وہ اپنے بچے کے پاس بیٹھی اسے تھپکتے ہوئے سلانے کی کوشش کر رہی تھی، تب اس کے دل کے نہا خانے میں عجیب سی کیفیت جاگ گئی۔ اس بچے کے ساتھ اس کے رشتے نے جیسے دنیا کے دروازے اس پر کھولے تھے۔ وہ دنیا اب حقیقت اور تصورات کی نہیں، وہ باتیں، اس کی آنکھوں کی گہرائی اور اس کا انداز، سب تسمیہ کے دل میں کہیں نقش ہو گیا تھا، جیسے وہ اس کی روح کو ہاتھ لگا کر آیا ہو۔ جس بات نے اسے مکمل طور پر جھنجھوڑ دیا تھا وہ شہزادے کی ایک نظر تھی، جس میں صرف تعظیم اور احترام ہی نہ تھا بلکہ ایک خاص کشش تھی۔ اگلی چند راتوں میں شہزادہ جنات بارہا اس کے خوابوں میں آیا، مگر وہ خواب ایسے نہ تھے جیسے پہلے ہوتے۔ وہ زیادہ واضح، زیادہ گہرے ہوتے۔ ہر بار وہ اس کے سامنے جھکتا، اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتا اور کہتا، تمہاری محبت، پاکیزگی، تمہاری بے غرضی نے میرے دل کو فتح کر لیا ہے۔ تم وہ واحد انسان ہو جس نے بنا کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے، میرے وارث کو اپنایا، سنبھالا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے سینے سے لگایا۔ ایک رات جب شہزادے نے اسے کہا کہ میں تمہیں اپنی دنیا کی ملکہ بنانا چاہتا ہوں، تو اس کا دل جیسے تھم گیا تھا۔ اس کا جی چاہا انکار کر دے، اسے بتا دے کہ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ ایک کشمکش کی کیفیت میں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی عام نہیں رہی، اس کا بچہ عام نہیں ہے، اور یہ سب کچھ غیر معمولی ہے۔ وہ کشش صرف کسی محبت کا نتیجہ نہیں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے خوابوں میں ایک نیا چہرہ آنے لگا، ایک سخت صورت، گھنی مونچھیں اور تیز لال آنکھیں۔ وہ شہزادہ تھا ہی نہیں، اس جیسا نرم لہجہ یا محبت بھری آنکھیں رکھتا تھا۔ اس کی موجودگی میں خوف، بدگمانی اور نفرت کا احساس ہوتا۔ اس کا کہنا تھا، انسان ہمارے لیے ناپاک ہیں، تم ایک انسان ہو، تمہاری جگہ ہمارے دربار میں نہیں، تمہیں دور ہو جانا چاہیے۔ وہ چونک کر جاگ جاتی تھی۔ وہ چہرہ جنات کے وزیر کا تھا جو شہزادے کا مشیر اور کافی امور کا نگران تھا۔
وہ نہ صرف تسمیہ سے نفرت کرتا تھا بلکہ انسانوں سے صدیوں پرانی دشمنی رکھتا تھا۔ اس نے شہزادے اور حافظہ کے درمیان خلش پیدا کرنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ جانتا تھا اگر شہزادہ ایک آدم زادی کو ملکہ بنا لے گا تو جناتی دنیا میں بغاوت ہو جائے گی۔ اس وزیر نے کئی چالیں چلیں۔ وہ حافظہ کے خوابوں میں ڈراؤنے منظر دکھانے لگا، بچے کے ارد گرد نحوست کی فضا پیدا کرنے لگا۔ یہاں کے تسمیہ کی صحت بھی متاثر ہونے لگی، مگر اس نے ہار نہ مانی۔ اس نے عہد کیا تھا دل ہی دل میں کہ اس معصوم بچے کو وہ چاہے جنات کا شہزادہ ہی کیوں نہ ہو، کسی بری قوت کے حوالے نہ کرے گی۔ اسی عہد نے اسے مجبور کیا کہ وہ عاملوں کی دنیا کا رخ کرے۔ ایک دن وہ اپنے پرانے محلے میں گئی جہاں ایک نیک اور خدا ترس عامل رہتا تھا جسے سب بزرگ کہتے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا وہ نہ صرف جنات کو پہچانتا ہے بلکہ ان سے بات چیت بھی کر سکتا ہے۔ حافظہ اس کے پاس گئی، سارا قصہ سنایا، ہر خواب، ہر ملاقات، ہر وسوسہ بیان کیا۔ بزرگ نے سب کچھ سننے کے بعد کہا، بیٹی تم نے جو راستہ چنا ہے وہ آسان نہیں۔ یہ جنات کی دنیا ہے جہاں ہر جذبے کا سایہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ محبت، نفرت، وفاداری تمہارا پاکیزہ رشتہ ہے، مگر تمہیں اپنی روح کو مضبوط کرنا ہوگا۔ وہ بیچاری جو ہمیشہ عام سادہ زندگی گزارنے کی خواہش مند تھی، اب ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ چکی تھی جہاں قدم قدم پر سازش، ہر نگاہ میں راز اور ہر لفظ کے پیچھے کوئی نہ کوئی مطلب چھپا ہوتا تھا۔ وہ ننھا بچہ جو اب اس کا نہیں رہا تھا بلکہ ایک ایسی دنیا کا وارث تھا جو عام آنکھوں سے اوجھل مگر حقیقت سے زیادہ زندہ تھی۔ ایک رات جب وہ سو رہی تھی، اسے محسوس ہوا جیسے فضا میں پراسرار خاموشی تھی۔ جب حافظہ کو جنات کی عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا، ایک لمحے کو تو اسے یقین نہ آیا کہ وہ عام انسان ہونے کے باوجود اس دنیا کے سب سے طاقتور شاہی دربار میں بلائی گئی ہے۔ اس کے دل میں خوف اور بے یقینی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جب وہ نیلی روشنیوں سے مزین اس عظیم الشان ہال میں پہنچی جہاں چمکتے ستون آسمان کو چھوتے معلوم ہوتے تھے اور شاہی تخت اتنا بلند تھا کہ اس کا سایہ زمین پر نہ پڑتا، تسمیہ کی سانسیں رکنے لگی۔ شہزادہ جنات جو اب اس کی محبت میں مکمل ڈوبا ہوا تھا، تخت پر نہایت آرام سے بیٹھا تھا، لیکن اس کے اطراف موجود سب جنات کی نظریں عجیب تجسس اور نفرت سے حافظہ کی طرف اٹھی تھیں۔ عدالت کے کونے میں جنات کے قاضی، مشیر، وزیر اور مختلف قبائل کے سردار بیٹھے تھے جن کی آنکھوں میں دنیا جہاں کی عمر بھری ہوئی تھی۔ حافظہ کو درمیان میں کھڑا کیا گیا جہاں ایک ہلکی نیلی روشنی کا گول دائرہ اسے گھیرے ہوئے تھا۔ آوازیں دب گئی تھیں، صرف سناٹا تھا جو کہ ہر طرف تھا۔ ایک گمبھیر آواز گونجی، انسان کی بیٹی، تمہیں معلوم ہے تم کس جگہ کھڑی ہو؟ کیا تمہیں پتہ ہے یہاں سچ جھوٹ سے الگ ہو کر خود کو منوا لیتا ہے؟ کیا تم جانتی ہو جنات کی عدالت میں صرف نیتوں کا حساب ہوتا ہے، الفاظ کا نہیں؟ اس نے نہایت سادگی سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں اور مجھے یہ بھی پتہ ہے میرے دل میں کسی قسم کا دھوکہ یا فریب نہیں۔ میں یہاں اپنے بچے کی حفاظت کے لیے آئی تھی مگر مجھے یہاں وہ ملا جو میں نے کبھی مانگا ہی نہیں، ایک ایسا رشتہ جو عقیدت سے شروع ہوا اور محبت پر ختم۔ اگر یہ گناہ ہے تو میں گناہ گار ہوں، اور اگر یہ آزمائش ہے تو میں سر جھکا کر قبول کرتی ہوں۔ عدالت میں ہلکا سا شور اٹھا، پھر شہزادے نے اپنی انگلی بلند کی اور ہر طرف سب لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ وزیر جو اب تک پردے میں سازشیں کرتا آ رہا تھا وہ تڑپنے لگا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ حافظہ کا وقار اور سچائی اس کی ساری چالوں کو شکست دے دے گی۔ وزیر نے عدالت سے مخاطب ہو کر کہا، یہ لڑکی انسان ہے، ناپاک ہے۔ ہماری دنیا میں اس کی موجودگی ہماری حرمت کے خلاف ہے۔ یہ ایک جادوگر عمل کے ذریعے یہاں تک پہنچی ہے۔ کیا آپ سب آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کریں گے؟ حافظہ نے نرمی سے کہا، میں کسی جادو یا چال میں یہاں نہیں آئی، میں ماں ہوں اور ایک ماں کے دل کی پکار رب کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ میں صرف اپنی اولاد کی خاطر نکلی تھی مگر راستے میں مجھے وہ ملا جس کی محبت میں رب نے بھی رکاوٹ نہ ڈالی۔ کیا میری انسانیت میرا گناہ ہے؟ اس کی باتیں سن کر دربار کے کئی بزرگ جنات کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ تبھی ایک بوڑھا جن جو زمانوں سے دربار کا قاضی تھا کھڑا ہوا اور گواہی دی کہ میں نے اپنی اتنی لمبی عمر میں کبھی کسی انسان کو اتنے سکون اور سچائی سے بولتے نہیں دیکھا۔ یہ اس کی پاکیزگی ہمارے قانون سے بڑی دلیل ہے۔ وزیر کی تو رنگت پیلی ہو گئی۔
شہزادہ اٹھا اور اس کے قریب آ کر بولا، تم نے میری دنیا کو بدل دیا ہے۔ تم نے مجھے وہ احساس دیا جو ہمارے درمیان بہت قیمتی ہے۔ میں تمہیں اپنی ملکہ قرار دیتا ہوں۔ جنات کی عدالت میں پہلی بار ایک لڑکی نے نہ صرف سچ بولا بلکہ اپنے کردار اور خلوص سے سب کے دل جیت لیے۔ اسے نہ صرف اس دن انصاف ملا بلکہ اسے وہ مقام بھی حاصل ہوا جس کا کبھی تصور بھی نہ کیا جا سکتا تھا۔ وزیر کی سازشوں کا بھانڈا سب کے سامنے پھوٹ گیا تھا، اور ایک نئی صبح جنات کی دنیا میں طلوع ہونے جا رہی تھی جہاں دل کا رشتہ ذات کی دیواروں سے بلند ہو گیا تھا۔ اگلے دن صبح کے وقت جب وہ نیند سے جاگی، اس کا بچہ وہاں موجود نہیں تھا۔ بے چینی سے وہ پورے گھر میں اسے ڈھونڈنے لگی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے جنات کے سردار کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حقیقت میں وہ نہایت خوبصورت تھا، وہی جسے آج تک وہ خوابوں میں دیکھتی آئی تھی۔ بڑی سی سواری پر وہ سوار ہو کر اس کے دروازے پر آیا تھا۔ جب وہ لوگ سواری سے اترے تو اس کے ساتھ وہ بچہ بھی موجود تھا۔ اس نے فوراً اسے گلے سے لگا لیا۔ تم کہاں چلے گئے تھے میری جان؟ تم سے بچھڑ کر میں تو پاگل ہو جاتی ہوں۔ جنات کا سردار مسکرایا اور کہا، اسی لیے تو میں تم سے نکاح کرنے آیا ہوں، تاکہ تمہیں مزید اپنے بچے سے دور نہ رہنا پڑے۔ اس نے تسمیہ کے چچا سے اس کا ہاتھ مانگا، نکاح کیا اور اپنے ساتھ ایک محل میں لے آیا۔ تسمیہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے آتی جاتی ہے، مگر خود کو آج وہ ایک اچھی بھلی عیش و عشرت کی پرسکون زندگی کاٹ رہی ہے جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔